جمعے کا جو مضمون باقی رہ گیا تھا وہ بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جمعے میں قربانی کے فضائل کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فقید المثال قربانی کے حوالے سے تذکرہ ہوا تھا۔ اب وہ قربانی جو امت محمدیہ پہ فرض کی گئی ہے اس کی جو شکلیں ہیں، کس پہ فرض ہے، کتنا مال ہو تو فرض ہے، کون سا مال ہو تو فرض ہے، جانور کیسا ہو، جانور کی عمر کتنی ہو، اور اسی اعتبار سے دیگر مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی، آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس مال ہے۔ غریب آدمی پہ قربانی واجب نہیں ہے، غریب آدمی پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اب مالدار پہ قربانی واجب ہے تو مالدار سے کون سا مالدار مراد ہے؟ مالدار سے شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ شریعت کی نظر میں مالدار کون ہے؟ شریعت کی نظر میں مالدار وہ بندہ ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ جو نصاب کا مالک نہیں ہے شریعت کی نظر میں وہ مالدار نہیں ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ذہن نشین فرما لیں، ساری زندگی نصاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساری زندگی نصاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ نصاب ہوگا تو آدمی زکوٰۃ دے گا، نصاب کا مالک ہوگا تو آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا، نصاب کا مالک ہوگا تو ہی جا کے قربانی کرے گا۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب چند چیزیں ہیں۔ قربانی کا، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کے پاس سونا ہو، سونا، گولڈ، جس کا وزن 7.5 تولہ سونا، جس کا وزن 7.5 تولہ ہو، یا انسان کے پاس چاندی ہو، چاندی جس کا وزن 52.5 تولہ ہو، 52.5 تولہ ہو، یا انسان کے پاس پیسے ہوں، پیسے۔ اب اس پیسے کی جو مقدار ہے وہ کتنے روپے ہوں تو آدمی شریعت کی نظر میں مالدار یا صاحب نصاب شمار ہوتا ہے۔ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ آدمی مالدار ہے۔ مثلا آج کل جو چاندی کا ریٹ ہے، ہم ایک اندازے کے مطابق کہہ لیں کہ وہ 1000 روپے ہے، 1000 روپے ہے، تو چاندی کا 52.5 تولہ جو ہے اس پہ جو قیمت بنے گی وہ 52,500 روپے بنے گی۔ اب اگر ایک آدمی کے پاس 52,500 روپے ہیں تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں مالدار ہے اور وہ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی چوتھی چیز جو نصاب میں آتی ہے وہ مال ہے۔ مال سے مراد انسان کے پاس زائد چیزیں ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں ہیں، اس کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ زائد چیزیں استعمال میں نہیں ہیں، موجود ہیں گھر میں، وہ زائد چیزیں اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ مال شمار ہوگا، انسان مالدار شمار ہوگا۔ یا مال تجارت ہے، مال تجارت ہے، تاجر ہے آدمی
اور اس کی تجارت اتنی ہے کہ وہ آدمی 52.5 تولہ چاندی کا جو ہے مالک ہے، تو پھر وہ آدمی بھی شریعت کی نظر میں مالدار شمار ہوگا، وہ آدمی قربانی کرے گا۔ اچھا، یہ تو تھے نصاب، لیکن اب لوگ فوراً یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو سونا ہے ہی نہیں، سونا ہے تو 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، 1.5 تولہ ہے، ہم تو نصاب کے مالک نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہوئی۔ یا ایسے ہی جی پیسے تو ہیں لیکن وہ تھوڑے ہیں ہمارے پاس، 50,000 40,000 50,000 نہیں ہیں، 30-40 ہزار روپے ہیں، تو ہم تو نصاب کے مالک نہیں ہیں۔ یا گھر میں زائد چیزیں کچھ نہ کچھ موجود ہیں لیکن وہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچتی، تو ہم تو نصاب کے مالک نہ ہوئے۔ ایسے ہی مال تجارت تو ہے لیکن وہ مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار نہیں ہے، تو ہم تو نصاب کے مالک نہیں ہیں۔ بظاہر ان کا جو یہ سوال ہے یہ درست ہے، بظاہر یہ سوال درست ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ سوال درست نہیں ہے۔ شریعت، یہ بات یاد رکھیں، شریعت غریبوں کا خیال کرتی ہے، شریعت غریبوں کا خیال کرتی ہے۔ اب خیال کس صورت میں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک نصاب، توجہ سے سنیں، ایک نصاب اگر پورا نہیں ہو رہا، 2 نصاب ملا کے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار کو وہ پہنچ جاتا ہے تو انسان صاحب نصاب شمار ہو جائے گا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، آج کل 1 تولہ سونا کی جو قیمت ہے وہ 1,06,000 روپے ہے، 6,000، 1,06,000۔ اب اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، گھر میں کوئی زائد چیز موجود ہے، مثلا ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کسی کام کی چیز نہیں ہے، ضرورت سے زائد چیز ہے، ضرورت سے زائد چیز ہے، کیوں؟ وہ ہمارے استعمال کی نہیں ہے، ہم نے زائد چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم جسے کہتے ہیں نا لہو و لعب کی چیز شمار ہوگی، وہ زائد چیز ہے۔ یا گھر میں سامان ہے، استعمال کا نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، استعمال کا نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تو زائد ہے۔ سونا بھی موجود ہے اور پیسے بھی، یہ سامان بھی موجود ہے، یا سونا بھی موجود ہے اور پیسے بھی گھر میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گھر میں بالکل 1 روپیہ تک نہ رہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خصوصاً عورتوں کے پاس سونا بھی ہوتا ہے اور پیسے بھی لازمی ان کے پاس کہیں نہ کہیں انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہیں ان کے پاس۔ اب یہ نصاب، اب یہ 2 نصاب ملائیں گے، سونا موجود ہے، نصاب دوسرا موجود ہے، دونوں کو ملائیں تو چاندی کے مقدار پیسے بن جاتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسے بن جاتے ہیں۔ جب 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسے بن گئے تو اب اس پر شرعی اعتبار سے قربانی واجب ہو گئی، شرعی اعتبار سے اس پہ قربانی واجب ہو گئی۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے گھر کی عورتوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، گھر کے مردوں پہ نہیں ہوتی، کیوں؟ سونا تو ان کے پاس ہے، مرد تھوڑے اس کے مالک ہیں، عورتیں مالک ہیں، وہ اس کی مالک ہیں اور ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتی، قربانی نہیں کرتی۔ قربانی نہ کرنے کا بھی تو وبال ہے نا، یہ وبال بھی تو انسان پہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے یہ میری بات غور سے سماعت فرما لیں، جہاں تک میری آواز جاری ہے، اگر مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں تو اس بات کو غور سے سماعت فرما لیں کہ سونا موجود ہوتا ہے، گھر میں پیسے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب سونا اور پیسے دونوں ملا کے قربانی ہو سکتی ہے، وہ نصاب کی مالک بن چکی ہیں، اس لیے وہ قربانی کریں گی۔ اچھا، اب وہ کہیں کہ ہمارے پاس تو یہ تھوڑا سا سونا ہے، یہ بھی ہم جناب ہم قربانی کہاں سے کریں؟ اسی سونے کو بیچ کے قربانی کریں، اسی سونے کو بیچ کے جتنی قربانی آپ لینا چاہتی ہیں، آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو حصہ کہیں پہ ڈال لیں، اور اگر آپ الگ سے کوئی بکرا خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کر لیں۔ یہ اس کی ایک آسان صورت میں بتلا دوں۔ گھر میں قربانی تو لازمی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں خاص کر یہ گاؤں میں ہمارے جو زمیندار حضرات ہیں یہ قربانی لازمی کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی بکرا بندھا ہوا ہے، اس کو سال ہو گیا، اٹھایا جناب پکڑ کے قربانی کر دی، وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے بڑے کی نیت کر لیتے ہیں، گھر کے بڑے کی نیت کر لیتے ہیں۔
اچھا یہ بات بڑے غور سے سننے والی بھی ہے، تو گھر کے بڑے کی نیت کر لیتے ہیں جی یہ جناب دادا جی کی طرف سے ہے، جناب ابا جی کی طرف سے ہے، اب دادا جی پہ یا ابا جی پہ قربانی واجب ہی نہیں، ان پہ قربانی واجب ہے ہی نہیں، اور گھر کی اس مستورات میں سے کسی ایک پہ قربانی واجب ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ قربانی اس کی جانب سے کر دیں، قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کے ذمے سے یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا، اس کے ذمے سے یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو نصاب کی یہ صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تفصیلی ذکر کر دی۔